ایک گھنا جنگل تھا اور اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک سندر گاؤں بستا تھا۔ اسی گاؤں میں سونو نام کا ایک لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ سونو بہت ہی اچھا لڑکا تھا، سب کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، اس لیے سب اس کی تعریف کرتے تھے۔ وہ جب بھی بازار جاتا تھا تو بوڑھے اور کمزور لوگوں کی ضرور مدد کرتا تھا۔ ایک دن اسے ایک بوڑھے بابا جی ملے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے کھانا کھلاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ سونو نے کہا کیوں نہیں، چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ سونو ان بوڑھے بابا جی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ بابا جی نے آرام سے بیٹھ کر مزے سے کھانا کھایا اور سونو سے کہتے ہوئے بولا کہ بیٹا تمہارا دل بہت اچھا ہے اور تم اچھائی کرنے کے لیے بنے ہیں، دیکھنا ایک دن یہ تمہاری اچھائی تمہیں ضرور فائدہ پہنچائے گی، تمہیں ضرور فائدہ پہنچائے گی۔ دوسرے دن سونو جب جنگل سے گزر رہا تھا تو اچانک اسے بچاؤ بچاؤ کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور وہاں سے بھاگا۔ اس نے دیکھا کہ جنگل کے قریب ایک چڑیا زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ سونو نے اسے اٹھایا اور ہوش میں لا کر صحیح سلامت اپنے گھر چھوڑ دیا۔ چڑیا نے سونو کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر تم مجھے نہ بچاتے تو میرے بچوں کا کیا ہوتا۔ مدد کرنے کے لیے چڑیا نے سونو کو ایک سونے کا انڈا دیا۔ سونے کا انڈا لے کر سونو اپنے ماں باپ کے پاس آیا۔ سونو کے بابا نے بولا بیٹا یہ تمہارے اچھائی کی وجہ سے یہ تمہیں انعام ملا ہے، تمہارا دل واقعی بہت اچھا ہے، واقعی تم نیکی کرو گے، اچھا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی نیکی ہی ہوگی اور تمہارے ساتھ بھی اچھائی ہوگا، اور یہ تمہاری اچھائی کا ہی صلہ ہے۔ ایک گھنے جنگل میں بہت سارے جانور ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک مکار اور گھمنڈی بھیڑیا بھی رہتا تھا۔ وہ روز روز معصوم جانوروں کو تنگ کرتا تھا اور ان کا شکار کرتا تھا۔ ایک دن جنگل کا چوکیدار ایک بھالو ہوتا ہے جو شیر کے پاس جاتا ہے اور اسے پوری بات بتاتا ہے اور بھیڑیے کے ظلم و ستم کی کہانیاں بتاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر شیر بولتا ہے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا، ہاں اس بھیڑیے کی یہ مجال کہ میرے جنگل کے جانوروں کو تنگ کرتا ہے۔ سارے جنگل کے جانوروں کے سامنے شیر اور بھیڑیے کی زبردست لڑائی ہوتی ہے اور آخر کار شیر بھیڑیے کو مار دیتا ہے۔